المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلوات وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ القائم بامر اللہ صلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان، جس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام درود محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اب قرآن کا ترجمہ کرنے والے جو ترجمہ کرتے ہیں، مطلق ترجمہ کر دیا کہ اس کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان صاحبان حکومت ہے، جس سے یہ اس کا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا آپ کا حکمران جو بھی رہا ہو یا رہے گا یا ہے، گویا اگر جو مسلمان بھارت میں رہ رہے ہیں تو مودی ان کا حکمران ہے تو اس کی اطاعت کرو، یا جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو ٹرمپ ان کا حکمران ہے، اس کی اطاعت کرو، یا جو سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں جو کہ بہت مقدس متبرک جگہ ہے، لیکن وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کرو، اور یا ہمارے آپ کے جو ہیں یا تھے ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ بات تو کہیں سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ مفسرین نے اس کی شان نزول کو بتایا کہ جب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد وآل محمد صلوات۔ آپ جنگ تبوک کے لیے جب تشریف لے گئے، جنگ تبوک کے لیے، تو مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا، اور جب مدینے میں چھوڑا تو مولا نے فرمایا فاتح خیبر و خندق اتنے شجاع جن کی تلوار نے پورے عرب میں تہلکہ مچایا ہوا تھا، جن کی شجاعت اور جن کی بہادری، جن کی فتوحات سے سارا عرب جو تھا وہ لرز رہا تھا، لیکن مولا کو تبوک کے موقع پر جب آپ نے چھوڑ دیا مدینے میں، تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ پھر آپ نے حدیث منزلت ارشاد فرمائی، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہی ہو جیسے ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی؟ تو جب وہ طور پہ گئے تھے تو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے۔ تو یہ حدیث منزلت عالم اسلام میں متفق علیہ، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور سنی شیعہ تمام مفسرین کا یہ
इज्तिमा है इस बात पर कि ये जंग तबूक के मौके पर मौला अली की शान में नाज़िल हुई थी। दुरूद भेजिए। कुरान की बलागत है कि वो इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बहुत गहरे गहरे मानी बयान करता है, ऐसे गहरे गहरे मानी कि जिनकी तशरीह लिखने लगो तो बाब के बाब लिखे चले जाते हैं। उलुल अम्र, तुम अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, और वो जो तुम में साहिबान अम्र है उनकी अताअत करो। अब साहिबान अम्र कोई मामूली चीज़ नहीं है। मुफस्सिरीन ने यही कहा कि अगर ये साहिबान अम्र को मासूम होना ज़रूरी है कुरान की रूह से, इसलिए कि अगर वो गैर मासूम हो, अगर वो फासिक व फाजिर नाउज़ुबिल्लाह गुनाहगार हो या कुछ हो तो और उसकी अताअत करेंगे तो कुरान के अहकाम में खुद तज़ाद पैदा हो जाएगा कि अल्लाह ताला खुद अहकाम दे रहे, अनकंडीशनल, बग़ैर शर्त के हुक्मरान की अताअत करो जो तुम्हारे हुक्मरान हो। समझ में आने वाली बात यह है अल्लाह का हुक्म जो होगा वो मुकम्मल होगा, उसमें किसी किस्म की कोई कमी या उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होगा। जब अल्लाह साहिबान ईमान से ये फरमा रहा है कि अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उनकी अताअत करो जो तुम्हारे अंदर साहिबान अम्र हैं। साहिबान तर्जुमा किया गया साहिबान हुकूमत, साहिबान अम्र का तर्जुमा ही नहीं आया किसी को करने को, इनको पता ही नहीं था कि साहिब अम्र कौन है। पूछे तारीख से उठा के कि साहिब अम्र तो वो है कि जिसका तारुफ ज़ुनशीरा में हुआ, जिसका तकर्रुर मेराज में हुआ, जिसका ऐलान गदीर में हुआ। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद किसी मौके पर भी अपनी मरतबत में आवाम को, मुसलमानों को, चाहे वो आने वाले हों या उस ज़माने के हों, उनको तिश्नाओ तन्हा नहीं छोड़ा और कोई सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका जवाब मुकम्मल तरीके से न दे दिया हो, क्योंकि आप आखिरी नबी, आप वो नबी के जो अल्लाह ने फ़ख्र फरमाया कि तुम्हारे पे तो एहसान है अल्लाह का मोमिनीन पे, लक़द मन्नल्लाहु इज़ बाअसा अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है मोमिनीन के ऊपर। बेशक क्या ऐसा, इतनी नेमतें अता की हैं यहाँ से वहाँ तक हम सबको, इतनी नेमतें, लेकिन एहसान किस बात का जताया? एहसान जताया बेसते पैगम्बर का तुम्हारे लिए। और फिर क्या एहसान और नेमत को तमाम करने का ऐलान कब हुआ? गदीर के बाद। तो नेमत थी, इतनी बड़ी नेमत, नेमत हिदायत तुम्हारे लिए। कुरान की नज़र में सबसे बड़ी नेमत जो है वो इंसान का अपने मकसद तख्लीक को पा लेना है। मकसद तख्लीक को पा लेना क्या मतलब, क्या है मेरा आपका मकसद तख्लीक? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। और इबादत कितना बड़ा, कितना वसी मफ़हूम है इबादत का। मैं और आप सब जानते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना, ये रोज़ा रख लेना, ये तो हमारी वो शरई वाजिबात हैं और ये वो रास्ता है, ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। रास्ता है हमारा नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, खुम्स देना, जिहाद करना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा। ये वो रास्ता है जिस रास्ते के ज़रिए हम सफ़र करते हुए अपने मकसद हयात तक पहुँचते हैं, यानी लक़ाए रब तक। इसलिए लक़ाए रब के लिए ना मुझे आपको इस दुनिया से जाना है, अब अल्लाह से मुलाकात करनी है। हमने क्या ज़ादे राह जमा किया, हम क्या मुँह लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे? हर इंसान की ये एक उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटेबल है, कि वो अपने आप को सोचे और समझे। अल्लाह ने किसी मकाम पे भी इंसान को तनहा नहीं छोड़ा। हिदायत की जिम्मेदारी ये थी, हमारे ऊपर है हिदायत देना, हमारे रसूल के ऊपर सिर्फ इबलाग करना है, हिदायत हमारे पर है। कहते हैं ना कि हुजूर ने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को क्यों जमा रखा जो हुजूर को इतना तंग करते थे, अजियत देते, उनका काम इबलाग करना था। बर दुश्मनाने अहले बैत लानत, बर दुश्मनाने अहले बैत लानत, बराए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आम तौर पे मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में बहुत मुक़द्दस तरीके से और बहुत मोहब्बत और आशिकी और
اور نعتیں پڑھنا اور وہ سب کچھ کرنا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، میرے اور آپ کے معاشرے میں آپ کو کہیں عملی طور پہ حضور کی سیرت طیبہ کا اتباع نظر آتا ہے؟ اپنے چاروں طرف دیکھ لیجئے، اوپر سے لے کے نیچے تک عملی طور سے کہیں سیرت کا اتباع ہمیں نظر نہیں آتا. وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک مسلمانوں نے سیرت طیبہ کے، اور ہم خاص طور سے مکتب اہل بیت والوں نے بھی معصومین کی سیرت کے سیاسی پہلو کو نظر انداز کیا ہے. ہماری آپ کی محفلوں میں، مجلسوں میں بھی فضائل ہوتے ہیں، ائمہ معصومین کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، کرامات بیان کی جاتی ہیں، ان کی ایسی محیر العقول ان کی کرامات اور معجزات ہوتے ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جی ہم تو بالکل کہیں ان کے قریب بھی نہیں ہیں اور ہم کبھی ان کا اتباع اطاعت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اتنی اعلیٰ ہستیاں ہیں. یا پھر ہم مسائل پر توجہ دیں. مسائل کیوں کہ عام طور پہ معاشروں میں ایسے لوگ جو انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں ان سے دنیا حسد بہت کرتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے، ہمیشہ شروع سے بولے دیکھ لیجیے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پردادا جناب ہاشم اور ان کے جو بھائی تھے عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے. تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ جناب ہاشم بہت سخی، ان کا نام ہی ہاشم اس لیے تھا کہ وہ اونٹ کے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل عرب کو قحط کے دنوں میں کھلایا کرتے تھے، اور کعبے کی تبلیت اور سقائیت اور پانی پلانا اور خدمت کرنا حاجیوں کی، بڑے بڑے حوض بنا کے اس میں کھانا تیار کر کے حاجیوں کی خدمت کرنا. تو بہت سخی تھے، بہت مشہور تھے. ان کے بھتیجے جو تھے امیہ، عبد شمس کے بیٹے، ان کو اپنے چچا کی شہرت اور عزت پر بہت حسد ہوا. لوگوں نے سمجھایا کہ تم ان کو اپنا دائرہ بزرگ ہے تمہارے اور تم ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مل کے خدمت کرو. نہیں، حسد میں مبتلا. پہلا گناہ شیطان کا حسد ہی تھا نا، جو آدم سے حسد کیا تھا. حسد میں مبتلا ہو کے مناظرے پہ تو لائے. مناظرے کی شرط یہ رکھی گئی کہ جو مناظرے میں ہار جائے گا وہ شہر بدر کر دیا جائے گا. اب امیہ جو تھے وہ ہار گئے اس میں مناظرے میں، اور شہر بدر کر کے شام بھیج دیا گیا. وہاں شام میں قیام کیا انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ بنی امیہ کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ جو شام میں تھا، یہ سال ہا سال پرانا تھا. یہ صرف اس وقت کا نہیں تھا، بہت پرانا ہولڈ تھا. اس کے بعد خلافت دوم کے زمانے میں جب ابو سفیان کو وہاں بھیجا، اس کے بعد معاویہ، پھر یزید، تو یہ سلسلہ چلتا چلا ہے. تو یہ حسد جو ہے یہ اس راہ میں رکاوٹ ثابت ہوا کہ اولو الامر کی صحیح شناخت جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکی. مورخین نے بھی بادشاہوں کے ہاتھوں قلم بیچ دیے، بادشاہوں کی تعریفوں میں کتابیں لکھ دی. کہا کہ ایک بادشاہ کا جب انتقال ہوا، بنی امیہ کے بادشاہ کا، تو ان کے خزانے میں سے جو کتابیں نکلی وہ گدھے کے اوپر لاد کے، اتنی کتابیں نکلی تھی گدھے پر لاد کر. ان کے جو دربار کا عالم تھا اس نے بادشاہ کی فرمائش پر وہ ساری کتابیں لکھی تھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہی ہوگی، بادشاہ کی مد و ثنا میں ہی ہوگی، اور بادشاہ کی سخاوت کے چرچے ہوں گے ان کتابوں میں. تو تاریخ کو اس طرح بدلا گیا، اس طرح مسخ کیا گیا کہ ختم مرتبت کے بعد بھی اور ان کی حیات طیبہ کے دوران بھی ان کی سیاسی جد و جہد اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا. اور جب یہ تبوک تو حضور کی زندگی کے آخری دنوں کا واقعہ ہے، بالکل آخری دنوں کا واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. حدیث منزلت اس آیت کے نتیجے میں حضور نے ارشاد فرمائی. اب آپ یہ دیکھیں، حدیث منزلت میں بھی موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کا ہے. اور ان کی جد و جہد شروع سے لے کے آخر تک سیاسی تھی. فرعون جیسا بادشاہ ظالم جس کی اتنی عظیم الشان سلطنت ہو، اور جو اپنی سلطنت اور طاقت کے بل پر بنی اسرائیل کو جو تھا وہ اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور کس قدر ظلم کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو رہنے دیتا تھا، کیا بلائے عظیم تھی وہ. تو یہ سب سیاست تھی نا.
اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانی. تو یہ 1-2 سال کی بات نہیں تھی. کبھی آپ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کس طرح وہ ایک گہوارے میں جو نیل کی دریا کی لہروں پر بہتے ہوئے آ کر محل میں، اور جو فرعون کی بیوی نے پالا پرورش کی، اس کے بعد کس طرح جب جوان ہوئے تو دیکھا کہ ظلم و ستم کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور وہ مکہ مارا تو کسی لڑکی کو مر گیا. اب آپ جو تھے فرعون کو کچھ شک ہونے لگا، کیونکہ بچپنے میں گود میں بیٹھ کے فرعون کی داڑھی نوچ لی تھی. تو اب فرعون نے کہا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے جو میری سلطنت جو پلٹے گا، جو مجھے نجومیوں نے بتایا ہے. تو اس وقت فرعون کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ نہیں وہ تو دل میں ایمان رکھتی تھی. وہ جناب آسیہ کا شمار جو ہے وہ عظیم الشان خواتین میں ہوتا ہے. کہا نہیں بچہ ایسے کیا پتا. کہا اچھا سامنے انگارہ رکھو اور خورما رکھو، دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. فرعون کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، بچہ اس کو نہیں پتا ہوگا، اسی لیے وجہ سے منہ میں لکنت تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے تو کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کیا عظیم الشان جدوجہد ہے. تو اس کے بعد جب جناب شعیب کے پاس رہے 10 سال، وہاں سے لے کے بیوی بچوں کو آ رہے تھے، تو وہاں وادی طویٰ میں نبوت ملی، معجزے ملے، عصا ملا، ید بیضہ ملا. واپس آئے فرعون کے دربار میں جو تھا قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، اور اس کو چیلنج دیا، اور اسے کہا کہ تم اگر ایک اللہ کو مانو گے اور اس کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا. اب دیکھیے بادشاہ اور اولو الامر میں کیا فرق ہے. فرعون کہنے لگا ان کا حلیہ دیکھو ذرا، یہ اونی لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں یہ دیہاتی لوگ دونوں موسیٰ اور ہارون، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. اب یہ دیکھیے مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. مائنڈ سیٹ ہے جو اولو الامر اور حکمران میں فرق نہیں کرنے دیتا. مائنڈ سیٹ یہ تھا نا کہ اس کی کیا، ان کا حلیہ دیکھو، میں اتنی عظیم الشان سلطنت کا مالک. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح پے در پے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے. وہ عصا کا معجزہ جو اٹھایا، بیضہ کا معجزہ. اس کے بعد جب نیل پر عصا مارا اور 2 ٹکڑے ہو گیا دریا، راستہ بن گیا. فرعون کی فوجیں جو تھیں وہ ڈوب گئیں، اور فرعون آخر وقت میں کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرمایا نہیں اس وقت کوئی تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں. وہاں سے واپس جاتے وقت جب ایک بستی پٹ کے پاس سے گزرے، میں حدیث منزلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں ذرا تفصیل سے، تاکہ اندازہ ہو کہ کیا میرے مولا نے جو تحفہ عطا فرمایا تھا ہمیں، وہ تبوک کے موقع پہ وہ کیا تھا. تو بنی اسرائیل جو تھے جب اتنے سال غلامی میں رہ چکے تھے، تو ان کو نہ آزادی کی کسی حیثیت کا پتہ تھا، نہ ان کو توحید کا کچھ پتہ تھا، نہ ان کے کوئی سیلف رسپیکٹ تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگے ہم ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے، وہاں وہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، بڑا پیارا بت تھا، ہمارے لیے ایک ایسا ہی بت بنا دے. موسیٰ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے، ابھی تک تمہارے اندر وہی خوب ہے، تم بدلے نہیں، تمہیں میں نے نجات دلا دی اس کے باوجود. اچھا بار جو تھے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، بار توبہ اللہ کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہیں وہ لینے کے لیے، توریت لینے کے لیے گئے ہیں، تو کیا کہا قرآن حکیم نے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا موسیٰ سے کہ توریت لینے جاؤ گے. پھر ہم نے کیا کیا، بڑھا دیا، 10 راتیں بڑھا دی، 40 راتیں ہو گئیں. اب بنی اسرائیل جو پیچھے تھے، پیچھے ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے اصلاح کے لیے. اب دیکھیں وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو جناب ہارون کے ساتھ ہوئے، وہی مولا علی کے ساتھ ہوئے. کیونکہ حدیث منزلت لسان نبوت سے نکلی ہوئی وہ عظیم الشان حدیث تھی کہ جو حرف بحرف بہو صحیح ثابت ہوگی. تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے. پیچھے سامری نے بچڑا بنا لیا، بچڑا بنایا، اس کے منہ میں خاک ڈالی جناب جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی. وہ بچڑا جو تھا وہ بولنے لگا، بنی اسرائیل اس کے سامنے جو تھے وہ سجود ہو گئے، یہ تو ہمارا بڑا اچھا خدا بنایا. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں توریت لے کر، انہوں نے قوم کا حال دیکھا، انتہائی ناراض ہوئے. قرآن نے کہا توریت کی تختیاں پھینک دی، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میں تھوڑے دن کے لیے گیا تھا اور یہ قوم کا کیا حال ہوا، تم نے قوم کی یہ.
فرمایا میرے ماں جائے مجھ پر ناراض نہ ہو، میں نے امت کی بقا کی خاطر، امت کی اصلاح کی خاطر خاموشی اختیار کر کے ایگزیکٹلی یہی مولوی کے ساتھ پڑھا۔ ختم مرتبت کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اولو الامر کی حیثیت کسی نے پہچانی نہیں تھی۔ اگر پہچانتے تو یہ دیکھیے جو 2 دن پہلے تاریخ گزری ہے 28 صفر، بہت عجیب و غریب تاریخ ہے، اگر پہچانتے اولو الامر کی حیثیت کو تو ختم مرتبت کے جنازہ آپ کا جسد مبارک 2 دن تک بغیر غسل و کفن اور دفن نہ رہتا وہاں حجرے میں۔ اولو الامر صرف وہاں موجود تھے، یہ چلے گئے وہاں خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ رسول کے بعد کون کس کے حوالے ہوگی امت اور قوم اور معاشرہ اور گروہ۔ تو اب یہ بات بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور سے، اور آج بھی یہی حالت ہے، سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے اولو الامر اور بادشاہ میں فرق کرنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے نا۔ اچھا، اولو الامر کی کیا خصوصیات ہیں؟ اولو الامر متقی ہو، پرہیزگار ہو، توحید پرست ہو، عادل ہو، معلم اخلاق ہو، بہترین تزکیہ نفس کا حامل ہو، اور بہترین جو ہے وہ عدل انصاف کرنے والا ہو، وہ اولو الامر ہے۔ اور یقیناً ہمارے عقائد کی روح سے امامت جو ہے وہ اولو الامر کی تفسیر کرتی ہے۔ ہمارے یہاں جو امامت کا عقیدہ ہے اہل مکتب جعفریہ میں، یہ وہ عظیم الشان عقیدہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو سب سے پہلے امام بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا قرآن کریم نے کہا کہ جب ابراہیم پر ہم نے پے در پے آزمائشیں ڈالی اور وہ اپنی آزمائشوں میں پورا کر گئے، ہم نے ان کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ سورہ بقرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہر انسان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی بڑا عہدہ ملے تو میری اولاد کو بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، لا ینال عہدی الظالمین، تیری اولاد میں سے امامت جائے گی لیکن ظالموں کو نہیں جائے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ معصوم ایسے ہوں گے کہ جو تیری اولاد میں امامت کے حامل ہوں گے اور امامت کا علم بلند کریں گے۔ تو جناب ابراہیم امام، ختمی مرتبت امام، ختمی مرتبت کے ساتھ مولا علی امام، ختمی مرتبت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، امامت کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ غدیر کے حکم کے مطابق وہ سلسلہ پھر ہمارے بارہ امام تک پہنچتا ہے۔ تو اولو الامر اور امام، یہ اس کی شناخت کرنا اور اس کو اپنے شعور میں اس کو جگہ دینا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا آج ضروری تھا، اور نہ اس وقت کیا گیا۔ اگر اس وقت اولو الامر کو وہ پہچانتے اور صحیح معنوں میں ان کو یہ پتہ ہوتا کہ غدیر کی جو حیثیت ہے وہ کتنی اہم ترین حیثیت ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اولو الامر کا تعارف تو ذوالعشیرہ میں ہو گیا تھا۔ اب مجھے ذوالعشیرہ نہیں پڑھنا، پورا تفصیل آپ جانتے ہیں کہ 10-11 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میرا وصی ہے، یہ میرا حقی ہے اور یہ میرا خلیفہ ہے۔ اسی وقت تعارف ہو گیا تھا نا۔ اب لوگ ہنس رہے ہیں، جناب ابو طالب کو تانے دے رہے ہیں کہ او ہو ابھی تک تو تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ طنز اور تانا اور برے الفاظ استعمال کرنا، اور مکے کی زندگی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پریشان کن، انتہائی تکلیف دہ، کہ پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کیا کیا شاعر کہتے تھے، تاکہ ان کا پیغام کوئی نہ سنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا تھا کہ توحید کا پیغام، وہ اس لیے ضروری تھا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریک آگے بڑھنے کے لیے جو تھی کس چیز کی ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی عقائد کی درستی کی۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے جو پوائنٹس رکھ رہی ہوں نا، یہ نظام امامت کے حوالے سے وہ اہم سنگ میل ہیں جو ہمیں سمجھنے پڑیں گے۔ کیا تھا؟ سب سے پہلا تھا اپنے عقائد اور معرفت۔ ہر انسان جو ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ اپنے اندر اپنے عقائد کو مضبوط کرے، توحید کو مضبوط کرے، توحید کی معرفت، نبوت کی معرفت، امامت کی معرفت، عدل کی معرفت، قیامت کی معرفت، یہ اپنے اندر مکمل۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ تقلید بھی جو ہے وہ فروعات میں ہے، اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے۔
ہمارے جو مجتہدین ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے کرام ہیں وہ بھی کہتے ہیں رسول دین تمہارے اپنے ہیں، خود اپنی عقل سے سمجھ کے ان کو اختیار کرو، فروات میں تقلید کرو، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، سوات، نجاست، طہارت، غسل، وضو، یہ سب جو ہے ان میں تقلید ہے۔ پہلے سب سے پہلا اولو الامر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر عقائد کو مستحکم کرے، معرفت کو مستحکم کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ علم کو مستحکم کرے، لوگوں میں علم کا شعور، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے، حدیث کے تحت واجب ہے نا۔ پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وہی پڑھنے لکھنے سے ہوئی۔ وہ مکہ جہاں پورے مکے میں 18-20 سے زیادہ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، 18-20 لوگ تھے انگلیوں پہ گننے کے، کہتے تھے ہمارا حافظہ اتنا تیز ہے، ہم کاغذ کا مطالعہ کیوں کریں؟ یہ حالات تھے ان کے۔ اور شاعر ایسے تھے کہ وہ سینکڑوں بند کے قصیدے اور مرثیے زبانی یاد، اور وہ ان میں جو ان کے ایکسپو سینٹرز ہوتے تھے نا، جیسے بڑے بڑے میلے، عکاظ اور بجاز کے میلے ہوتے تھے، وہاں وہ اپنی اشعار اور اس میں پھر شاعری میں مقابلہ اور سبا معلقات، وہ کعبے میں جا کے اپنی شاعری ٹانگ دیا کرتے تھے، جس کے نیچے ایک شخص نے لکھ دیا سورہ کوثر لکھ دی، تو اور کہا کہ آؤ مقابلہ کرو، تو جو ان کا جج تھا وہ کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ اتنے زیرک تھے اور اتنے وہ ذہین بھی تھے، لیکن جاہل کیوں تھے کہ الہی نظام کے مقابلے میں اپنا نظام رکھتے تھے، چاہے وہ بت پرستی کا ہو، چاہے وہ ستارہ پرستی کا ہو، چاہے وہ قبیلہ پرستی کا ہو، چاہے وہ جنوں کو پوجتے ہوں، چاہے مختلف قسم کے عقائد تھے ان کے۔ یاد رکھیے بر صغیر ہندوستان کی بت پرستی اور عرب کی بت پرستی میں فرق ہے، یہ مختلف ہے، لیکن چونکہ یہ سب نظام الہی کے مخالفت میں کھڑے ہیں تو یہ سارے کے سارے باطل نظام ہیں، یہ سارے باطل نظام ہے۔ اور اولو الامر کس لیے آتا ہے کہ وہ باطل نظاموں کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بتوں کو توڑنے کے لیے کہ نبی کے دوش پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنے والا یہ اولو الامر ہے کہ دنیا کے سامنے پروردگار نے اس کا کس طرح عظیم الشان تعارف کرایا۔ معراج میں جب ختمی مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو معراج میں تقرر ہوا تھا، فرمایا تھا میری آنکھیں چار ہوئی تھی علی سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تیرا وصی ہے، یہ تیرا خلیفہ ہے، اور میں نے وہاں نام، روشن نام لکھے دیکھے تھے، اور آخری نام جو تھا مہدی کا نام جو تھا وہ بہت زیادہ چمک رہا تھا، وہ بہت زیادہ چمک رہا تھا کہ یہ وہ فرزند ختمی مرتبت کا کہ آخری زمانے میں ضرور فرمائے گا کہ دنیا، پوری دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی۔ تو کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ عدل سے کیسے، کس طرح حکومت کرے گا پوری دنیا پہ؟ اولو الامر بن کے حکومت کرے گا نا، تو دنیا کی ساری سیاستیں اس کی سیاست کے آگے لے کے جائیں، وہ ایسی سیاست ہوگی۔ درود بھیجیے محمد۔ کی صفات میں آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی کہ عقائد میں بہت مضبوطی، ظاہر ہے علم میں سب سے اعلیٰ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ نے مدینۃ العلم بنایا اور علی کو دروازہ بنایا، کیا شان ہے، اور علی اور میں ایک نور سے، نور واحد سے ہیں۔ اس کے بعد خلق میں، حسن خلق میں، اولو الامر کی میں آپ کو ساری بتا رہی ہوں، حسن خلق میں اعلیٰ ترین، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری تو بعثت ہی مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ اولو الامر کی خصوصیت، فضیلت، عدل و انصاف، اخلاق، پھر کیا فضیلت؟ بھائی چارہ پیدا کرنا، مساوات پیدا کرنا، ان معاشروں میں نہ کوئی کسی گورے کو کالے پر فضیلت، جو کہ آخری خطبے میں ہمیں ہیومن رائٹس کا چارٹر جو دیا گیا ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر، نہ کسی وہ اور قبیلے کے لحاظ سے، کوئی نہیں، مساوات پورے، یہ ہے اولو الامر کی صفات، یہ ہے اولو الامر کی صفات۔ اور ختم مرتبت کا کیا انداز تھا، آپ سب اولو الامر، پہلے اولو الامر ہمارے شریعت کے، تو آپ جو تھے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، جنگوں میں بھی لڑتے تھے، امامت بھی کراتے تھے، قضاوت بھی کرایا کرتے تھے، جھگڑوں کے فیصلے بھی کرایا کرتے تھے، بچوں سے کھیلا بھی کرتے تھے، مزاح بھی کیا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستی اور اس کے علاوہ قبائلی اور بدوؤں سے کس طریقے کا، جن لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں، آپ کس طرح اس میں خود کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک مجسم ایسا اعلیٰ ترین کردار بنایا، اور وہ امام
امامت کا مجسمہ، ختم مرتبت امام الانبیاء اور امام الانبیاء اور امام، ان کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی تو وہ امامت مولا علی کی پہنچی، اور اس کے بعد آفیشیل اناؤنسمنٹ کا جب وقت آیا تو غدیر خم میں آخری حج کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے تو غدیر کے مقام پر روکا، دن کی روشنی میں بالکل ضحیٰ والضحیٰ واللیل، کیا دن کی روشنی اتنی تھی کہ گرمی پسینہ اوپر سے لے کے نیچے تک بہ رہا تھا، روکا سب کو، آنے والوں کا انتظار کیا، جانے والوں کو پیچھے بلایا، اور بڑا مجمع 1,24,000 کا مجمع پالان شکر کا ممبر بنایا، 4 گھنٹے کا خطبہ دیا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی نا، اولو الامر کا تعارف بھی کرایا، اور یہ بھی کہ میں تمہارے درمیان 2 گرم قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اطاعت اہل بیت۔ اب انسانوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اولو الامر قرآن سے علیحدہ نہیں ہے، تو یہ انسانوں کو یہ سیاسی شعور ہمارے اندر کب پیدا ہوگا کہ ہم کب سمجھیں گے، مسلمان کب سمجھیں گے کہ اولو الامر وہ ہے جو قرآن سے منسلک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حدیث ثقلین میں فرما دیا نا، انی تارکون فی ثقلین کتاب اللہ و اطاعتہ، تو اس وقت آپ نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا تھا، جتنے راوی حدیث سے غدیر خم کو ملے ہیں اتنے راوی اور کسی حدیث کو نہیں ملے ہیں۔ حاجیوں کا مجمع 3 دن تک وہاں تھا، 3 دن تک 1.25 لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا جناب سلمان فارسی کے ذمہ تھا، اور وہ بھی معجزہ دعوت ذوالشیرہ جیسا معجزہ کہ ایک اونٹ ذبح کیا تو اتنے لاکھ لوگ 1.25 لوگوں نے کھا لیا، اور کس طرح یہ ساری باتیں جو قدم قدم پہ میرے اور آپ کے لیے تاریخ میں محفوظ کی گئی ہیں، وہ اس لیے ہے کہ اوائل شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کا کیا مقام رکھا ہے، اور اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کی ابلاغ کے لیے کیا شاندار انتظام کیے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول لب و لہجہ دیکھیے کہ وہ پیغام پہنچا دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا تو کام ہی انجام نہ دیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ جو ہے وہ انسانوں سے آپ کو بچائے گا۔ یہ بھی پتہ تھا کہ جب اعلان فرمائیں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ آپ نے خطبہ غدیر میں فرمایا تھا دیکھو علی سے حسد مت کرنا، جتنا کہا اتنا زیادہ حسد ہوا، یہ فرمایا تھا علی سے حسد مت کرنا، اور 4 گھنٹے کے خطبے میں کیا کیا فرمایا ہوگا، آپ نے اہل بیت کی کیا کیا فضیلتیں فرمائی ہوں گی، اور آپ نے کیا کیا فرمایا ہوگا کہ یہ تو میں تم لوگوں کو سب کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح، تم نے میرا نام کان رکھ دیا، کنزن، کان، باتیں سننے والا، بھائی یہ تو علی کی بات سنتے، ہماری تو بات سنتے ہی نہیں، فرمایا ہاں میں کان ہوں مگر میں اچھی بات سننے والا کان ہوں۔ یہ محمد و آل محمد صلوات اور اس کے بعد پھر آئے مبارک نازل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنی نعمت تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تمام کی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ کیا عظیم الشان نعمت ہے، اپنی نعمت تکمیل کمال پہ پہنچ گئے بالکل۔ اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی تھی کہ یہ 28 سفر کے بعد یہ سقیفہ برپا ہوتا، کوئی نہیں رہ جاتی تھی نا۔ جو ٹیڑھ، جو انحراف، جو شگاف، جو زخم 28 سفر کو لگا امت مسلمہ کے جسم کے اوپر، آج تک ہم اس زخم کے درد میں تڑپ رہے ہیں اور کرہا رہے ہیں، آج تک ہم اس زخم کی تکلیف کو نہ وہ مندمل ہوا ہے، نہ اس کی تکلیف کم ہوئی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی تکلیف۔ 28 سفر کی وہ تاریخ ہے کہ جس وقت ختمی مرتبت اور جناب امام حسن علیہ السلام دونوں، یعنی کہ فرزند رسول امام حسن وہ جو کہ سورہ کوثر کے مصداق اور وہ شہزادے کہ جو پروردگار عالم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ طعنے کیا کرتے تھے کہ ان کا دین کیسے چلے گا، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کی اور تمہاری بیٹی سے تمہاری نسل چلے گی. اور بیٹی کا پہلا بیٹا حسن بہت پیارے بہت عزیز تھے, جوانان جنت کے سردار, اور کتنے عزیز تھے کہ گلیوں میں لے کر آپ اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے کر جاتے تھے. اگر کوئی کہتا تھا کہ کتنی اچھی سواری ہے تو فرماتے تھے دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں. اور میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں, چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے. ابھی جو 28 سفر گزری ہے اس سے پہلے کہ امام کی جو صلح, اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں صلح کا بھی اس وقت ذکر کروں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, اولو الامر نے ہر موقع پر باطل کے سامنے ایسی سیاست کی ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, ایسی سیاست کی ہے جس نے نور الہی کی تکمیل میں اپنا کردار ہر امام نے. ختمی مرتبت نے بھی مدینے کتنے دشمن تھے ختمی مرتبت کے. سب سے پہلے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں آس پاس کے قبائل آپ کے دشمن تھے. اس کے بعد اہل مکہ مشرکین مکہ جو اتنے دشمن تھے. اس کے بعد یہودی بہت بڑے دشمن تھے. اس کے بعد منافقین بہت بڑے دشمن تھے. اس کے بعد وہ مسلمانوں کا جو نفس تھا وہ بھی بہت بڑا دشمن تھا. آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یا رسول اللہ اتنی خون آمیز جنگیں اور اتنا, وہ فرمایا نفس کے خلاف جہاد بہت زیادہ جو ہے وہ بہت مشکل جہاد ہے. تو ان سب چیزوں کو پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے اولو الامر نے, اور اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کرنے سے پہلے اپنی جگہ اس کو مقرر کرنا ہے کہ جو علی جیسا ہے. مقرر کر دی آفیشیل 18 ذی الحجہ میں اور 28 سفر میں کتنا کوئی بہت زیادہ وقفہ تو نہیں ہے نا, 8 ہفتوں کا 7 ہفتوں کا اتنا وہ پڑتا. اور ختمی مرتبت نے کھل کے سب کو بتا دیا تھا. لیکن شروع ہوا مولا علی سے, انحراف جو ہوا 28 سفر سے شروع ہوا. جی وہ غریب تاریخیں ہیں یہ. اور اس کے بعد سب ائمہ معصومین کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے ہم ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. شروع امام کی 25 سالہ خاموشی, وہ خاموشی اس لیے تھی, آپ نے فرمایا کہ جب میرے سے خلافت کا حق چھین لیا گیا تو میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, جب دین میں تحریفات شامل ہو رہی ہیں, اور جب دین کی روح کو مسخ کیا جا رہا ہے, جب اس کی روح کو ختم کیا جا رہا ہے, اس کے ڈھانچے کو کمزور کیا جا رہا ہے, تو پھر میں نے ان کے ساتھ اس طرح تعاون کیا کہ دین کا جو ننھا سا پودا ہے وہ کہیں اپنی جڑوں میں ہی نہ ختم ہو جائے. کیونکہ آس پاس کی سلطنتیں, روم کی اور ایران کی سلطنتیں منہ کھولے بیٹھی تھی. ان کو تو یہ عربیہ میں جو 25-30 سال پہلے جو یہ انقلاب آیا تو ان کو بہت کھل رہا تھا, کیونکہ وہ ساری ملوکیتیں جن کے اثرات مسلمانوں میں بھی آ گئے تھے, خاص طور سے تیسری خلافت میں آ گئے تھے, ان کے اثرات آنے شروع ہو گئے تھے نا. تو مولا علی کو یہ سب کچھ کرنا پڑا کہ پہلے 25 سالی خاموشی, اس کے بعد جب حق خلافت پلٹا ہے تو آپ نے دین کی روح کو زندہ کیا اور احکام اسلام کو زندہ کیا, اور ایک لمحے کے لیے بھی باطل کو برداشت نہیں کیا. یہ تھی سیاست مولا کی. دنیا کہتی ہے علی کو سیاست نہیں آتی. مولا علی نے فرمایا جتنی عقل اس کے بھیجے میں ہے نا, یہ عقل نہیں ہے, یہ نکرہ ہے, نکرہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, یہ مکاری ہے, یہ عیاری ہے, یہ کرپشن ہے. اور خدا کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے بھی دھوکہ اور فریب جو تھا وہ اس کی اجازت ہوتی تو میں دیکھتا معاویہ میرے سے کیسے مقابلہ کرتا ہے. مگر مکتب کو ترتیب دے رہے تھے, ایک مکتب اہل بیت کو, مکتب اسلام کو ترتیب دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تربیت کر رہے تھے, مالک اشتر جیسے لوگوں کی, اپنے ہمارے یاسر کی جیسے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے. اس کے بعد آپ ایسے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے جنہوں نے آگے جا کے چاہے انگلیوں پہ گننے والے ہوں, منہال کوفی, ان انگلیوں پہ گننے والے کے جو بعد کربلا فرمایا مولا نے, ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ, بعد حسین جو تھے وہ اہل بیت سے لوگ اتنے دور ہو گئے تھے. کیوں؟ خوف کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے. اتنا خونی واقعہ اہل خاندان رسالت کے ساتھ وہ, اور پھر شہزادیوں کے ساتھ وہ ہوا. پورے عالم اسلام میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا. لوگ جو تھے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آتے تھے ڈر کے مارے. یہ بعد میں پھر 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے سے جو تھے وہ آنا شروع ہوئے. جب آپ کو موقع ملا, آپ نے یونیورسٹیاں قائم کی ہیں تو 4000 شاگرد آپ کے تھے. اس کے بعد جو تھے اب ائمہ معصومین کی جدوجہد جو ہے وہ ساری جدوجہد,
آپ تمام ائمہ معصومین کو اٹھا کے دیکھیں، پہلا مولا علی کا خاموشی کا دور، دوسرا دور جو تھا وہ ائمہ معصومین کا کہ جو اپنے خون میں نہا گئے، امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ مظلومیت کا خاتمہ ہو گیا اس دوسرے دور میں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ان کی سیاسی جد و جہد جو تھی وہ بھی تو جاری تھی۔ اچھا، مولا حسین اگر ایک کونے میں بیٹھے رہتے اور بیعت نہ کرتے تو یزید کو کیا تکلیف تھی؟ نہیں تھی نا، ہونی نہیں چاہیے تھی نا۔ جب اس نے کہا میں کونے میں، انہوں نے کہا میں کونے میں بیٹھا ہوں، نہیں، کیا حکم آیا تھا مروان کے پاس، ولید کے پاس، کہ یا تو بیعت کرے ورنہ سر کاٹ کے بھیج دیں، یہ حکم تھا نا۔ تو مولا نے کہا بیعت تو میں نہیں کروں گا، سر دے دوں گا۔ یہ تھا سیاست کا وہ انداز، اس معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے جو معاشرہ بالکل مردہ ہو چکا تھا، اس معاشرے کے پودے کو، اسلام کے پودے کو طیب و طاہر خون کی ضرورت۔ یہ تھی سیاست امام حسین علیہ السلام، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اولو الامر نے اپنے زمانے میں طیب و طاہر خون دیا اسلام کے پودے کو اس نور کی حفاظت کے لیے کہ جو نور چمکا تھا پورے عرب میں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا جب وقت آیا تو عظیم بہت مصیبت اور تاریکی کا دور تھا کہ امام کو کھل کے نہ درس و تدریس کی کا موقع تھا، نہ لوگ امام کے پاس آ سکتے تھے، کسی کی اجازت نہیں تھی۔ تو امام نے کیا انداز اختیار کیا کہ اولو الامر نے اس وقت کیا سیاست کی کہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دیا امام نے۔ امام کی دعائیں جو ہیں وہ ہر دعا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں میری اور آپ کی تربیت کا سامان ہے۔ رسالۃ الحقوق میں ایک ایک ہر چیز کا حق ہے نا، اعضائے جسمانی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، دوست کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ رسالۃ الحقوق اور یہ دو کارنامے جو امام کے ہیں، دعاؤں کا اور یہ اس میں۔ اس کے بعد پانچویں، چھٹے اور ساتویں امام کو جو تھا، یہ تینوں اولو الامر جو تھے، ان کو یہ موقع ملا کہ آپ نے مدارس قائم کیے، علم کی ترویج و ارشاد کی، یہاں تک کہ مکتب جعفریہ قائم ہوا، فقہ جعفریہ قائم ہوا۔ اس کے بعد آٹھویں امام کی سیاست کیا تھی؟ وہ اولو الامر کہ جن کو مامون نے مدینے سے بالکل اسی طرح بلایا تھا جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے حکم تھا کہ اگر نہ آئے درود بھیجیے محمد کہ اگر نہ آئے تو ان کی گردن مجھے بھیج دینا، سر بھیج دینا۔ مدینے سے جب بلوایا تھا، مامون کہنے کو بہت بڑا علم دوست بادشاہ تھا، لیکن وہی مکاری اور عیاری اور وہی سیاست اور وہی سب کچھ تھا کہ اولو الامر سے یوں ڈرتے تھے کہ اگر یہ آ گئے منظر عام پہ تو پوری دنیا کے سب لوگوں کے دل ان کی طرف راغب ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر انسانوں کے دل تو عدل و انصاف، اخلاق، حسن عمل، نیکی کا، پاکیزگی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کسی کا دل دولت کی طرف اس طرح راغب نہیں ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ لوگ خوف کے مارے یا اس کے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر کریں۔ تو بادشاہوں کو بڑا خوف رہتا تھا ان سے ہمیشہ۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر امام کے زمانے میں ظالم ترین بادشاہوں کا اماموں نے سامنا کیا ہے۔ ایک ایک امام نے 5 6 ظالم عباسی بادشاہوں کا، رمیہ کے بادشاہوں کا آپ نے سامنا کیا، اور کس طرح آپ نے اپنی ایک منزلت، ایک حیثیت، ایک اپنی شان، اپنی شوکت، پاکیزگی، طہارت، حکمت، عقل، سیاست اپنی بلندتر رکھی۔ سیاست اصل میں عربی کا لفظ ہے اور وہ نکلا ہے سائز۔ وہ جو گھوڑے کے سوارنے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، جس کو آج کل تو ہمیں زیادہ وہ دیکھنے کو نہیں ملتا، پرانے زمانے میں بڑے بڑے گھروں میں گھوڑوں کے لیے خاص ایک رکھا جاتا تھا، اس کو سائز کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا تھا؟ گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا، اس کو کھانا کھلانا، نہلانا، اس کو کھرل کرنا، اس کی زین کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی کی، اس کی صحت کی حفاظت کرنا، تاکہ وہ مسافر کے لیے سفر کا بہترین سامان بن سکے۔ اس سے ہے سیاست۔ کیا مطلب؟ کہ اولو الامر جو ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہر حوالے سے
حکمران ہو، ہر حوالے سے نگران ہو، ہر حوالے سے اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو. جیسا کہ ختم مرتبت نے مدینے میں جا کے جب دیکھا تھا دشمنیاں اتنی تھی، آپ نے میثاق مدینہ کیا یہودیوں کے ساتھ، مواخات کی مسلمانوں کی آپس میں مہاجر اور انصار کو، لیکن بعد میں یہ کہ فرما دیا تھا کہ آخری فیصلہ میرا ہوگا. یہودیوں کے ساتھ جب میثاق مدینہ ہوا تھا، اس کی جو شکلیں تھیں وہ ہماری تاریخ کا روشن ترین باب ہے یہودیوں کے ساتھ، کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہوں گے، وہ اپنی رسم و رواج میں آزاد ہوں گے، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے اور وہ سب کچھ کریں گے، لیکن اگر کسی وقت جھگڑا لڑائی ہوگی آخری فیصلہ ختمی مرتبت کا ہو گیا. یہ طے کروا لیا تھا ان سے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ معاہدہ مستقل توڑا، اس کی وہ نہیں کی. تو یہ باتیں ہیں ساری کہ بادشاہوں کو اب یہ 8ویں امام تک جو ولی عہد امام نے قبول کی ہے، یہ کیا تھی سیاست امام کی. جب آپ مدینے سے تشریف لائے ہیں، مجلس برپا کر کے آئے ہیں آپ مدینے سے، لوگوں نے کہا مولا ولی عہدی مل رہی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. آپ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ جانتے تھے جفر و جامع کے علم اور علم امامت سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دعا کی اور اپنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو خوش مت ہونا اس کے اوپر، اور میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جیسے تو نے یوسف سے مواخذہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے فرعونوں کی حکومت قبول کر لی تھی. قرآن پڑھے، سورہ یوسف پڑھے، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ کم از کم کلمہ تو پڑھتا ہے منافق. تو یا اللہ تو مجھ سے بالکل ایسے مواخذہ نہ کرنا جیسے تو نے یوسف اور حضرت دانیال سے مواخذہ نہیں. میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں جو ہے یہ قدم اٹھایا تھا، اور آپ نے کہہ دیا تھا میں تیری کسی ہائرنگ اور فائرنگ میں تیرا کوئی حصہ نہیں بنوں گا، تیری کسی پالیسی میں حصہ نہیں بنوں گا. ایک محض ایک اس نے الویوں کے اوپر اپنا قابو کنٹرول کرنے کے لیے امام کو ولی عہد بنایا تھا اور بعد میں زہر دے کر شہید کر. ہر امام کو شہید کیا گیا، کسی کو زین میں زہر دیا، کسی کو انگوروں میں زہر دیا، کسی کو تیغ سے شہید کیا، کسی کو دودھ میں زہر دیا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا. آخری ائمہ جو تھے امام محمد تقی علیہ السلام، امام محمد علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے زمانے میں جو تھی نا وہ دیکھیے ان کے زمانے میں شیعوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے بادشاہ خوف زدہ رہا کرتے تھے، کیونکہ عالم اسلام میں مظلومیت کربلا نے بہت سارے دل جیت لیے تھے. مولا حسین کا وار کارگر ثابت ہوا تھا. مولا حسین نے جو مظلومیت کا اصول اختیار کر کے شاک ٹریٹمنٹ دیا تھا معاشرے کو، وہ بہت کارآمد ہوا تھا، کیونکہ فوراً ہی 3 سال کے بعد تو یزید ختم ہو گیا، بنی امیہ بنی سفیانی شاخ ختم ہو کے مروانی شاخ آ گئی تھی. اس کے بعد آخری 3 بادشاہوں کے خلیفاؤں کے زمانے میں، ہمارے اماموں کے زمانے میں اب بہت خوف زدہ ہوئے. معتز باللہ، معتصم باللہ اور معتمد باللہ، یہ جو اتنے سارے تھے یہ بہت خوف زدہ ہوئے کہ اب ہماری حکومت تک بہت جو ہے وہ سخت جو ہے خطرے میں ہے. کیوں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا عسکر دکھا دیا تھا. اسی لیے تو آپ کا لقب عسکر ہے کہ جب بادشاہ نے اپنی فوج دکھائی بڑے غرور کے ساتھ اور فخر کے ساتھ، امام نے اپنی آسمانی فوج دکھائی، بے ہوش ہو کے گر پڑا. امام نے اپنی، اسی لیے تو امام کا لقب عسکر ہے. سامرہ جو ہے نا، سرمن رائے، آپ جہاں زیارت کے لیے جاتی ہیں وہاں سرمن رائے فوجی چھاونی تھا، اور بڑا فخر تھا عباسیوں کو کہ ہماری بہت بڑی فوجی چھاونی ہے. امام نے اپنا لشکر دکھایا تو عقل ٹھکانے آ گئی. اور اب تاریخ آ رہی ہے، یہ جو تاریخیں میں بس اب میری مجلس ختم ہوئی، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، لیکن اتنے یہ دلچسپ گفتگو تھی اولو الامر کی اور سیاست کی کہ اس میں ہماری بیداری کے بہت سارے سامان ہیں. ہر مجلس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیدار، ایک اور خانہ ہمارا بیدار ہو کے ہم اپنے گھر جائیں، تاکہ اگلی آنے والی مجلس میں ہم انوار کو زیادہ اچھی طرح سے ریسیو کر سکیں. درود بھیجیں محمد بس مومنات، یہ جو تاریخیں ہیں بڑی عجیب و غریب ہے. 28 صفر سے لے کے 8 صفر تک ہم سمجھتے ہیں ہم سوگ بڑھا رہے ہیں، مگر یہ سوگ بڑھانے کے ہم نے کیلنڈر ایسا بنا لیا ہے کہ پہلی محرم سے لے کر اور اس کے بعد 8 صفر تک، لیکن دراصل سارے مصائب تو 28 صفر کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں. سارے مصائب کی بنیاد 28 صفر کو سقیفہ میں رکھ دی گئی تھی. اور کیا یہ اصول ہمیں کس نے دیا؟
میں ابھی ایک عالم کی مجلس سن رہی تھی کہ کربلا عاشور کا دن جو تھا وہ جمعے کا دن ہے، اور 11 محرم کو جب قافلے کو بیویوں کو مقتل میں سے لے جایا گیا، ظاہر ہے وہ ہفتے کا دن تھا، لیکن بی بی زینب نے کیا کہا؟ میرا سلام اس پر جو پیر کے دن شہید کیا گیا۔ یہ اشارہ کس طرف تھا؟ حالانکہ ہفتے کا دن تھا اس دن، ثقیفہ پیر کے دن ہوا تھا۔ بی بی زینب نے یہ اصول دیا، میرا سلام اس پر جو پیر کے دن شہید ہوا تھا۔ یاد رکھنا، بی بی زینب نے پیغام دیا، مومنوں یہ تمام مسائل جو ہیں یہ 28 سفر سے شروع ہوئے ہیں۔ کیسے کیسے عجیب و غریب مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ 3 دن کے بعد حضور کی تجہیز و تکفین ہوئی، 17 لوگ صرف ختمی مرتبت کے جنازے میں، امام الانبیاء، عرب کا بادشاہ، آخری نبی، صرف 17-16 لوگ تو تھے ہی نہیں کوئی، وہ سب اپنی کارروائیوں میں مصروف۔ اس کے بعد پرسہ دینے کیا آئے، بی بی کو پرسہ کیا دینے آئے کہ آگ لے کر آئے دروازے پر، اور ان دنوں کو ایام محسنیہ بھی کہتے ہیں۔ ایام محسنیہ بھی چونکہ شہزادی کا وہ بیٹا جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا